درود شریف ایسا مبارک عمل ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے آخرت میں تو کامیابی کے دروازے کھولتا ہی ہے، مگر دنیا میں بھی بہت ساری خیر و بلائی اور کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے جسے ہم امتی اپنے نبی آخر الزماں پر درود السلام کا تحفہ بھیجنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت و عقیدت اور امت پر آپ کے عظیم الشان احسانات پر شکر گزاری کے اظہار کا عمل ہے۔ یہ صحابہ کرام کا تمام وظائف میں سب سے محبوب عمل تھا، وہ کثرت سے اس کے اہتمام فرماتے۔ تو ایسے میں کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ درود شریف ایک بہت ہی خاص چیز ہے، اس میں روحانیت کی دنیا کے راز مخفی ہے۔ کیسے راز؟ تو یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم درود شریف کو سمجھنے اور اس کی روحانی طاقتوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو زندگی بدل جائے گی۔ کیسے؟ یہ جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ صلاۃ والسلام ایسی روحانی طاقت ہے جو انسانی زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے۔ ایک نے دوسرے پر اونٹ کی چوری کا الزام لگایا اور اس پر دو گواہ بھی پیش کر دیے۔ چونکہ ظاہری طور پر گواہ کے شرعی تقاضے پورے ہوئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا۔ اس پر ملزم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اونٹ کو بلا کر پوچھئے کہ اسے کس نے چوری کیا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر مجھے امید ہے کہ وہ اونٹ کو بولنے کی طاقت دے گا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم فرمایا۔ جب اونٹ حاضر ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اونٹ، میں کون ہوں اور واقعہ کیا ہے؟ اونٹ بول اٹھا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میرے اس مالک کا ہاتھ نہ کاٹیے، کیونکہ چوری کا الزام لگانے والا اور دونوں یہ گواہ سب منافق ہیں۔ انہوں نے شخص کے ہاتھ کٹوانے کے لیے دشمنی کی وجہ سے یہ منصوبہ بنایا ہے، اور اے اللہ کے رسول، ان کی یہ حرکت دراصل آپ سے دشمنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا، وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب اللہ پاک نے تم کو اس مصیبت سے بچا لیا؟ عرض کی، میرے پاس اور کوئی خاص عمل نہیں، ہاں ایک عمل ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اس عمل پر قائم رہو، اللہ نے جس طرح دنیا میں تمہیں ہاتھ کٹنے کی سزا سے بچایا، اسی طرح جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ تو پیارے دوستوں، درود شریف اللہ کی رحمت کو ان طریقوں سے زندگیوں میں لا سکتا ہے جس کے بارے میں ہم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ درود سے جو اللہ کی رحمت آتی ہے وہ صرف دنیاوی آسانیاں نہیں ہے بلکہ روحانی بھید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ درود پڑھنے کی وجہ سے آپ پر جو اللہ کی رحمت اتری، اس نے آپ کو کسی انجان مشکل سے بچا لیا ہو، یعنی آپ نہیں جانتے کہ آنے والے وقت میں کوئی آفت مصیبت جو حملہ کرنے والی تھی لیکن اب ٹل گئی، یہ ایک چھپا ہوا دشمن جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا لیکن اب نہیں پہنچا سکتا، اور ایک ایسی نعمت جس نے آپ کو کسی نقصان سے بچایا، حفاظت فراہم کی، آپ کی ڈھال بنی۔ غرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہماری زندگیوں میں ایسے طریقوں سے ضرور پذیر ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہر درود جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ پر رحمت الہی کی تہیں بناتا ہے۔ یہ بالکل ایک پوشیدہ ڈھال کی طرح جو آپ کو اچانک پہنچنے والی بلاؤں سے بچاتی ہے۔ اس لیے درود و سلام کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو روحانیت کی دنیا میں معجزہ ہوتا ہے۔ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے مجھ پر درود بھیجنے والوں کی تلاش میں فرشتے زمین پر گھومتے پھرتے ہیں، جب وہ کسی کو مجھ پر درود پڑھتے ہوئے پاتے ہیں تو اس کا درود و سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ امیجن کریں، جب بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، ہر طرف سے آپ پر سکینہ نازل ہوتی ہے، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام کی برکت سے ایمانی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آنکھ کھولتے ہی آپ نے عرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا دیکھا۔ عرض کی، اے اللہ، تیری بارگاہ میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ ارشاد ہوا، ہاں، اس نام والا پیارا حبیب جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا، میرے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اے آدم، اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو نہ آسمان پیدا کرتا، نہ زمین، نہ جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ۔
اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پسلی سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ایک مخصوص خواہش بھی پیدا فرما دی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میرے اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ ارشاد الہی ہوا، اس کا حق مہر ادا کرو۔ عرض کی، مولا اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ عرض کی، یا اللہ اگر درود شریف پڑھوں تو حوا کے ساتھ میرا نکاح کر دے گا؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت بی بی حوا کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کثرت سے درود پڑھے تو اس کا دل غیب کی حقیقتوں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، اور یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں درود شریف کی کثرت کے بعد اپنے معاملات میں اچانک تبدیلیاں دیکھی، ان کے مسائل موزان طور پر حل ہوئے، پریشانیاں دور ہوئی اور زندگی بہتر ہو گئی۔ تو پیارے دوستوں، درود شریف بہت طاقتور عمل ہے، یہ اللہ کی رحمت کو کھولنے کی کلید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو سکتا ہے اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ تو آج میں آپ سب کو درود و سلام کی کثرت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ آج سے ایک نئی عادت شروع کریں، درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، روزانہ کم از کم 100 بار، یہ اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ ہی پڑھ لیجئے، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو اپنے پیاروں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی درود و سلام کے فیض و برکات سے مستفید ہوں اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس ویڈیو کے کومنٹس میں اپنا ایک پسندیدہ درود ایک دفعہ ضرور ٹائپ کریں، ٹھیک ہے؟ پڑھنے والا جب تک آپ کا ٹائپ کردہ درود پڑھتا رہے گا، آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔